السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین، سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہاں کے پہلے بادشاہ سلطان عثمان کے نام پر مشہور ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تب وہاں کے لوگ قبائلوں میں رہتے تھے اور یہ قبائل جہاں بھی سرسبزہ دیکھتے، پانی دیکھتے تو وہاں اپنے خیمے گاڑ دیتے اور وہیں پر اپنی زندگی کا آغاز کرتے تھے۔ انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلہ ایسا تھا جو ان سب سے مضبوط اور بڑا تھا، جس کا نام تھا کائی قبیلہ، اور اسی کائی قبیلے کا جو سلطان تھا وہ تھا سلطان شاہ۔ اور سلطان شاہ کا زندگی کا سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت اور تبلیغ تھی، کیونکہ معزز ناظرین یہ وہ وقت تھا جب مسلمان انتہائی کمزور تھے اور منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سلجوقی سلطنت اپنے زوال کی طرف گامزن تھی، اور ان حالات میں بے حد ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ لیکن جب سلطان شاہ کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ ارطغرل، جو کہ اس کا بیٹا تھا، وہ اس کا جانشین بنا۔ اگر ہم ارطغرل غازی کو دیکھیں تو وہ ایک بہت ہی بہادر، نڈر اور ایک جنگجو انسان تھے۔ یہ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لیکن بدقسمتی سے حالات بہت مشکل ہو چکے تھے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہر طرف منگول ہی منگول تھے اور وہ مسلمانوں پر قتل و غارت کر رہے تھے۔ دوسری طرف چنگیز خان، جو کہ پوری سلطنت کو تباہ و برباد کر چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اب حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ارطغرل غازی منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو وہ سلجوقی سلطنت کی طرف اپنے قبیلے کو لے کر گامزن ہو گیا۔ اس وقت ارطغرل کے ساتھ 400 کے قریب خاندان موجود تھے۔ اب راستے میں جب یہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ یہاں پر ارطغرل نے سوچا کہ کیوں نہ کسی ایک فوج کا ساتھ دیتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، لیکن ارطغرل غازی کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون کون سی فوجیں ہیں۔ چنانچہ جو فوج ہار رہی تھی، ارطغرل غازی نے اس کا ساتھ دینے کا سوچا اور اپنے جنگجو سپاہیوں کے ساتھ اس فوج کے ساتھ مل کر جو فوج جیت رہی تھی اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اچھا، وہ فوج یہ سمجھنے لگی کہ شاید جو ہارنے والی فوج تھی اس کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، تو وہ فوج بہت زیادہ ڈر گئی اور وہ جیتے ہار گئی۔ لیکن بعد میں ارطغرل غازی کو پتہ چلا کہ اس نے جس فوج کا ساتھ دیا ہے وہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی، لیکن جو مخالف فوج تھی اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا تضاد پایا جاتا ہے، کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ تتاری تھے اور بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی تھے۔ بہرحال سلطان بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے اس کائی قبیلے کو، یعنی کہ ارطغرل غازی کے قبیلے کو، اپنی سلطنت میں انزول کے قریب سکاریہ میں رہنے کے لیے جاگیر دے دی۔ اب یہ کائی قبیلہ اسی جاگیر میں رہنے لگا۔ اب اس سلطان نے یہ بھی اجازت دے دی کہ جو بھی اس کے قریب علاقے ہیں حدود پر، یہ ان کو فتح کرتے جائیں اور ان کو اس سلطنت کا حصہ بناتے ہوئے وہاں رہنا شروع کر دیں۔ اب یہ جو علاقہ تھا وہ بازنطینی عیسائیوں کے علاقے کے قریب تھا۔ اب ان فتوحات کا یہ فائدہ ہونے لگا کہ بہت سے اور ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ شامل ہو گئے اور ارطغرل کو ہی اپنا سردار ماننے لگے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور سلطان علاء الدین کی جو فوج یا طاقت تھی اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن چونکہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ تو اس کے بعد ان کا جو تخت نشین تھا وہ ان کا بیٹا عثمان غازی بنا۔ تاریخی شہادتوں کے مطابق عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہت ہی زیادہ نڈر، بہادر اور بہت ہی جنگجو سپاہی تھا اور بہت ہی بہترین سردار بھی ثابت ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح فتوحات جاری رکھی۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین ایک جنگ میں شہید ہو گئے اور ان کے بیٹے کو تتاریوں نے شہید کر دیا، جس کی وجہ سے سن 1257 تک سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عثمان غازی نے تمام فتوحاتی علاقوں میں مسلمانوں کو ان کی ذاتی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا کہ وہ اپنے علاقوں میں ذاتی حکومت کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر سلجوقی سلطنت سے عثمانی سلطنت علیحدہ ہو گئی اور ایک علیحدہ سلطنت بن گئی۔ اب یہاں پر یہ ہو سکتا تھا کہ سلجوقی سلطنت کے لوگ اس بات سے متفق نہ ہوتے یا غم و غصے کا اظہار کرتے، لیکن وہ لوگ اپنی اندرونی سازشوں اور اندرونی نا اتفاقی کی وجہ سے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا اور اس نے برسا کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ اس سب کے بعد سلطان عثمان نے شادی کی۔ اس کے بعد بہت سے مسلمان ان کے قبیلے میں شامل ہوئے، ان کی سلطنت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔
برسا کے دارالحکومت بننے کے کافی عرصے کے بعد آپ خالق حقیقی سے جا ملے، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے خان سلطان کو ایک بہت بڑی نصیحت کی، اور خان سلطان نے اپنے باپ کی بنائی گئی پالیسیز پر عمل کرتے ہوئے اپنی حکومت کو آگے بڑھایا۔ معزز ناظرین، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو اس وقت جو ان کی سلطنت تھی وہ 16,000 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ 150 سال کے عرصے میں ہی محمد بن فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے اپنے بہترین سلطان ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ تو ناظرین، سلطنت عثمانیہ کو سلطان سلطنت کے نام پر ہی جانا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے۔ انگلش میں اسے عثمان امپائرمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کو بھی تبدیل کر کے اس کو دی آٹومن امپائر کے نام سے جانا جانے لگا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں ایک اور بہت منفرد ٹاپک لے کر۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔